وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ تمام صحابہ سے افضل تھے، مگر یہ کہ خلافت جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کو کسی ایسی مصلحت کی وجہ سے سونپی گئی تھی جو صحابہ نے مد نظر رکھی، اور کسی دین قاعدے کی وجہ سے جو انہوں نے جس کی رعایت کی، یعنی وہ کیا تھا کہ فتنے کی آگ نہ ابھرے، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک انتہائی پرامن، اور آپ کے دستے مبارک سے کسی کی موت یا قتل واقع نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کے بارے میں کسی کے دل میں کوئی گرج، کوئی کینہ، کوئی بغض نہیں تھا، اور عمر کے بھی بزرگ تھے، عمر کے بڑے تھے، اور ساری زندگی خدمت خلق بھی کی تھی، اور نبی پاک علیہ السلام کے سابقین اولین میں بھی ان کا شمار ہوتا تھا۔ تطیب قلوب العامۃ، اور عام لوگوں کے دلوں کو خوش کرنا بھی مراد تھا۔ فإن عادل الحروب التي جرت في أيام النبوة كان قريبا وسيف أمير المؤمنين علی ابن ابی طالب عن دماء المشرکین من قریش وغیرہم لم یجف بعد۔ کہتے ہیں کہ وہ جو لڑائیاں گزری تھی سرکار دو عالم اسلام کے زمانے میں وہ زیادہ دور نہیں تھی۔ اب کسی کا بیٹا موجود ہے، کسی کا پوتا موجود ہے، کسی کا نوازا موجود ہے، کسی کا باپ موجود ہے۔ جو بندے مارے تھے نا مولا مرتضیٰ نے، ان کے قریبی اقربا تھے، وہ مسلمان ہوئے تھے، اگرچہ مسلمان ہوئے تھے لیکن وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ کا درد تھا ان کو۔ اور جناب امیر المومنین حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ عنہ کی تلوار مبارک قریشیوں اور غیر قریشیوں کے خون سے ابھی خشک نہیں ہوئی تھی۔ والدغائن فی صدور القوم من صلب السار کما ہی، اور لوگوں کے دلوں میں جو آگ تھی انتقام کی وہ اسی طرح بھڑک رہی تھی۔ فما کانت القلوب تمیل الیہ کل المیل، اب لوگوں کے دل جناب حیدر کرار کی طرف پوری طرح مائل نہیں ہو رہے تھے۔ کہتے ہیں ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد، اور آپ کے سامنے لوگوں کی گردنیں پوری طرح جھک نہیں رہی تھی۔ اس وجہ فکانت المسئلہ ان يكون القائم بهذا الشان من عرفوا باللين والتعدد والتقدم بالسن، اور اس لیے مسئلہ یہ تھی کہ اس کام کا مینیجر اس کو مقرر کیا جائے کہ جس کو نرمی کے ساتھ لوگ جانتے ہیں، جس کو محبت کے ساتھ لوگ جانتے ہیں، جس کو عمر صدیقی کے نام سے جانتے ہیں۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ یعنی حضرت حیدر کرار شیر خدا کی موجودگی میں ان کو امام کیوں بنایا گیا؟ ان سے پوچھا گیا جب وہ افضل تھے حضرت حیدر کرار، ان کو انہوں نے کیوں نہیں خلیفہ بنایا؟ انہوں نے کہا افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ جناب حیدر کرار کی بے شمار صفات کی موجودگی میں آپ کے ہاتھوں کے زخمی اور مقتولوں کی تعداد اتنی تھی کہ وہ کسی طرح ان کو قبول نہیں کر سکتے تھے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کردار مبارک اتنا پاکیزہ، اتنا ستھرا، اتنا نرم، اتنا ملائم تھا کہ لوگ ان کی موجودگی کو، ان کی قیادت کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس آدمی کا جناب امام حنیفہ رضی اللہ عنہ کا اس کے بارے میں کیا موقف تھا۔ ہمارے سب سنیوں کے جتنے بیٹھے ہوئے سنی ہو، سب کا پیشوا اور امام تو امام ابو حنیفہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ بیعت کس سے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وکانا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ علی بیعتہ، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت زید بن علی کے مرید تھے۔ جو کہتا تھا کہ حضرت علی سب سے افضل ہیں وہ ان کے مرید تھے۔ اگر افضل سمجھنے سے وہ دائرہ اسلامی سے خارج ہو جاتا ہو یا سنی نہ رہتا ہو تو پھر امام حنیفہ اس سے بیعت کرتے۔ جس سے بیعت کی جائے مذہب بندے کا وہی ہوتا ہے، خواہ مذہب وہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ جب کہتا ہے میں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی، اس وقت اس کا بھی وہی مذہب تسلیم ہوتا ہے جو اس کے پیر کا تسلیم ہوتا ہے۔ وَمِن جُمْلَةِ شِيعَتِهِ حَتَّى رُفِعَ الْأَمْرُ إِلَى الْمَنْصُورِ، یہ ان کے مریدوں میں سے تھے اور ان کے معاملے کو منصور تک پہنچایا گیا۔ فَحَبَسَهُ حَبْسَ الْأَبَدِ حَتَّى مَاتَ فِي الْحَبْسِ، ان کو جا کے قید خانے میں بند کر دیا اور پھر وہ اسی قید خانے میں ان کا وصال ہوا۔ ان کے مطلب کہ ایک اور روایت یہ ہے قیل انہ بایع محمد بن عبداللہ الامام فی ایام المنصور، یعنی یہ جنگ جو ہوئی تھی یہ 121 میں ہوئی تھی، جس میں سید امام زید شہید کر دیے گئے تھے۔ یہ ہشام بن عبد الملک کے مقابلے میں ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے قرار نہیں پکڑا، امام حنیفہ نے اسی کام میں لگے رہے۔ ان کے ہاتھ پر بیعت تھی سید نفس زکیہ کی،
جو حضرت سید عبداللہ میز کے صاحبزادے تھے، امام حسن کے پوتے تھے، اور امام حسن مصنع کے حضرت سید عبداللہ میز جو تھے یہ پوتے تھے امام حسن کے، نواسے تھے امام حسین کے، ان کے صاحبزادے تھے سید نفس زکیہ، ان کا اصلی نام تھا محمد بن عبداللہ، ان سے بیعت کی۔ اور ان کی بیعت کی کیا پوزیشن تھی؟ یہ پہلے بیعت تھے حضرت زید بن علی سے، یعنی جو ان کا مذہب تھا وہی ان کا۔ ابھی میرے پاس نور الابصار فی مناقب اہل بیت النبی المختار ہے، جس کے اندر یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ لوگوں نے کہا کہ تمہارے چچا جو زید بن علی ہیں وہ لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ان کے عقائد ٹھیک نہیں، ان کا جو عقیدہ ان کا وہی عقیدہ ہمارا ہے۔ ساری اہل بیت میں سب سے اچھے عقیدے کا، سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا متقی، سب سے تارک الدنیا وہی شخص ہے، جو اس کو نہیں مانتا وہ ہمیں نہ مانے، ہمیں نہیں اس کی ضرورت۔ پھر جس وقت انہوں نے جنگ چھیڑی، یہ سن 45 میں جنگ چھیڑی، یہ خلیفہ منصور کے خلاف چھیڑی، تو پھر انہوں نے ان کا بھی ساتھ دیا۔ جب ان کو کہا گیا کہ آپ سید نفس زکیہ کے خلاف، سید زید بن علی کے خلاف فتویٰ دیں، آپ نے فرمایا انا من شیعتہ و آتیتہ 30,000 درہم، میں نے اس کو 30,000 درہم نذرانے کے طور پر دیے ہیں۔ جب 3 درہم کی گائے ملتی تھی اس وقت 30,000 درہم حضرت سید زید بن علی کو دیے۔ پھر انہی سے بیعت تھی سید نفس زکیہ کی، سید نفس زکیہ سے بھی بیعت اسی بنیاد پر کی۔ پھر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ آخر ہوا کیا؟ وَلَمَّا قُتِلَ مُحَمَّدُ بِالْمَدِينَةِ بَقِيَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِیفَةَ عَلَىٰ تِلْکَ الْبَیعَةِ یَعْتَقِدُ مُوَالَاةَ آلِ الْبَیتِ فَرُفِعَ حَالُهُ إِلَى الْمَنصُورِ فَتَمَّ عَلَیہِ مَا تَمَّ، کہ اسی عقیدے پر قائم رہے، اسی عقیدے پر جیل خانے کے اندر موت ہوئی۔ تو آپ کا جو امام ہے ابو حنیفہ، وہ تو اس کا مرید ہے جو حضرت علی کو افضل سمجھتا ہے۔ آپ کس طرح کہتے ہیں جو حضرت علی کو افضل سمجھے وہ مسلمان نہیں رہا یا وہ سنی نہیں رہا؟ اب میں کیا کروں؟ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر کبیر میں 3 جگہ لکھا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ امت میں سے یا ابو بکر صدیق افضل ہیں یا علی افضل، یعنی وہ حضرت فاروق اعظم کو کنسیڈر نہیں کرتے۔ 3 جگہ یہ لکھا ہے، یہ میرے پاس موجود ہے تفسیر کبیر۔ اس کے 3 مقامات پر انہوں نے صاف طور پر برملا طور پر لکھا ہے۔ اس کو سنبھالو یار، گرنے لگا۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ تفسیر کبیر ہے اور اس کا یہ جلد نمبر 23 ہے، صفحہ نمبر 187 ہے۔ اس میں آج کوئی آپ کے ذوق کی بات تو نہیں کر پاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو مسئلہ صحیح طرح پر واضح ہو جائے گا۔ جی مہربانی کر سو جناب۔ اچھا چلے، مناقب کرنے سارے نہیں بھی تسلی ہو جائے۔ جس طرح عقیدے نے بیان کیتا ہے نا جی، جو ساڑا عقیدہ کیا ہے، اس طرح فضائل تے مناقب بھی تھوڑی ہے، تو مجھے پتہ لگا کہ شان صدیق کیا ہے۔ جی جی آئیے سماعت فرمائیے۔ وہ کہتے ہیں اجمعت الامت، تفسیر کبیر، واجمعت الامت علی ان الافضل اما ابو بکر او علی۔ ایک یہ سورہ نور ہے اور یہ سورہ احقاف ہے، اس میں بھی یہی بات انہوں نے لکھی ہے کہ یہ صفحہ نمبر 19 ہے اور جلد نمبر 28 ہے۔ یہ وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَنَّ أَفْضَلَ الْخَلْقِ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ابو بکر و اما علی، اس پر اجماع ہے۔ یہ امام فخر الدین رازی 3 جگہ اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے۔ اب یہ کتابیں ساری تو اس پر لایا تھا کہ وہ مجھے یہ باور کرانا چاہتے